الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم پچھلے درس میں جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم علم حاصل کر رہی تھی، بہنوں انشاءاللہ انہی کی سیرت کے بارے میں آج ہم مزید معلومات حاصل کریں گی۔ پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام بول بھیجا تھا، نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہاں تھی؟ حبشہ میں تھی۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئیں، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ یعنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک دن خواب میں مجھے کسی نے پکار کر کہا اے ام المومنین، تو میں گھبرا گئی، اور جب میری عدت ختم ہوئی تو حبشہ کے حکمران نجاشی کا پیغام لے کر ان کی کنیز جن کا نام ابرہہ تھا میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اپنی شادی کا وکیل مقرر کر لیں، تو میں نے خالد بن سعید بن عاص بن امیہ کو اپنا وکیل بنایا، اور اس خوشی میں ابرہہ کو اپنے چاندی کے 2 کنگن بطور تحفہ دے دیا۔ کس نے دیا؟ یہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کس کو دیا؟ نجاشی، حبشہ کے حکمراں جو نجاشی تھا اس کے کنیز کو، جن کا نام ابرہہ تھا۔ بہرحال جب عشاء کا وقت قریب ہوا تو نکاح کی تقریب شاہی دربار میں منعقد کی گئی، اور شاہی دربار میں نکاح کی تقریب رکھی گئی، اور حبشہ کے حکمران نجاشی نے کیا کیا؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب کو نکاح پڑھانے کو کہا۔ تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تشہد پڑھنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ سے پڑھا دوں، تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور 400 دینار حق مہر مقرر کیا۔ اس کے بعد خالد بن سعید بن عاص اٹھے اور فرمانے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے بحیثیت وکیل ام حبیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ حق مہر کے دینار ان کے سپرد کر دیے گئے، اور یعنی حق مہر جو تھا، مہر کے پیسے، مہر کے دینار ان کے سپرد کر دیے گئے۔ کس کے؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیے گئے، یعنی ان کو دے دیے گئے، اور نجاشی نے سب مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حق مہر کا مال میرے پاس پہنچا تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابرہہ کو دیے۔ ابرہہ کون ہے؟ یاد ہے نا ابرہہ کون ہے؟ ابرہہ کون تھی؟ یہ نجاشی کی کنیز تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ دینار ان کو دیے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو واپس کر دیا، اور کہنے لگی کہ یہ جو کنگن بھی آپ نے مجھے دیے ہیں اسے رکھ لیجئے، میں یہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ہمارے بادشاہ سلامت نے ہمیں یہ چیزیں لینے سے روک دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پردیس میں ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور کوئی معاوضہ نہ لیں۔ اور ان کی خدمت میں کئی سارے تحائف بھیجے، یعنی تحفے، قیمتی عطریات وغیرہ بھیجے، اور بہت سے تحائف حکمراں نجاشی کی بیگمات کی طرف سے بھی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس تحائف لائے گئے، تحفے لائے گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب تحائف لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکے میں تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے، مدینے میں تھے، اور مدینہ آپ تشریف لائیں کب؟ حبشہ سے، پھر وہ مدینہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا
تشریف لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور نکاح دیکھیے اس سے یہ دلیل ملی کہ نکاح بغیر یعنی کیا کہتے ہیں اگر ڈسٹنس میں یعنی ایک دلہن ایک کنٹری میں ہے اور دلہا ایک کنٹری میں ہے تو نکاح ہو سکتا ہے. یہ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے. تو بہرحال بہنوں، جب حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے والد ابو سفیان اسلام قبول نہیں کرے تھے، اس وقت مشرک تھے. وہ تشریف لائے مدینے کو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ابو سفیان آئے اور تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر الٹ دیا اور کہا کہ اب بیٹھیے. تو وہ پریشان ہوئے، کہا کہ تم نے بستر کیوں الٹ دیا؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر پر بیٹھوں؟ تو بیٹی کیا کہتی ہیں، سبحان اللہ، دیکھیے کیا کہتی ہیں کہ اے ابو، آپ شرک کر رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اور اس بستر پر میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مشرک اس بستر پر بیٹھے، کیونکہ یہ پاکیزہ بستر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چیز تو ابو سفیان کو بری لگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہوئی. تو حبیبہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یہ توہین نہیں، مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا دشمن ہوتا ہے مشرک. تو کوئی یعنی دشمن کی یہ مجال نہیں کہ وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں. تو سبحان اللہ، دیکھیے کیسا ایمان تھا آپ کا، کیسا ایمان تھا کہ ایمان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکتا تھا. ان کے ایمان کے سامنے کسی کی بھی یعنی کسی کو وہ اتنی عزت نہیں دیتی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی. تو بہرحال بہنوں، المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ سیدہ حبیبہ نے وفات سے کچھ دیر پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عائشہ، اگر ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی جو عام طور پر سوتنوں کے درمیان ہو جایا کرتی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو میں نے آپ کو معاف کیا. پھر میں نے کہا کہ میری طرف سے سب کچھ معاف، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اس کے بعد اسی طرح انہوں نے یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلا بھیجا اور کہا کہ ابو سلمہ کی بیٹی زینب بھی بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سفیان کی فوت تو بہرحال ان سے بھی کہا کہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلایا اور وہی الفاظ کہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو سلمہ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر ملی، یعنی ان کے ابو سفیان کے انتقال ہونے کی خبر ملی، کس کو؟ حبیبہ رضی اللہ عنہا کو، المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہا کو جب ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر ملی تو حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کے وفات پا جانے کی خبر سن کر غم زدہ ہوئیں. لیکن جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے زرد رنگ منگوا کر اپنے چہرے اور بازوں کو لگایا اور فرمایا کہ اب میں سوگ نہیں کروں گی، ماتم نہیں کروں گی، یعنی سوگ مطلب ہے کہ غم منانا، میں غم نہیں مناؤں گی. اور یہ اعلان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے. کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے، البتہ وہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے.
تو یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے۔ تو اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، اس حدیث کو بیان کرتی ہیں حبیبہ رضی اللہ عنہا اور کہتی ہیں کہ 3 دن ہو چکے تو میں اب غم سے، سوگ سے باہر آتی ہوں، غم سے باہر آتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سختی سے پابند تھیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور ہمیشہ ذکر، اذکار اور عبادت الہی میں مصروف رہتی، اور وہ بالکل گھر سے نہیں نکلتی تھیں۔ یہ ان کا معمول رہا کب تک؟ وفات تک، ان کی وفات تک۔ تو سبحان اللہ، آج ہم خواتین کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سیرت صحابیات کا، امہات المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت پر ہم بھی عمل کرنے کی توفیق کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔